बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, फ्रेंड्स, मलगरों। एक दफ़ा फिर आपके साथ आज बातचीत हो रही है। आज हम ज़रा टॉपिक चेंज कर रहे हैं और जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, जो कॉस्मोलॉजी के बारे में यानी इल्म फल्कियात के बारे में है, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो है। उम्मीद है आप लोग इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये कायनात कितनी बड़ी है, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि अब तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि मतलब एक से ज्यादा कायनात हैं, अंग्रेजी में वो कहते हैं। हम तो खैर इस्लाम के मानने वाले, हम तो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने 7 आसमान पैदा किए 6 रोज में, और उसके बाद आसमान आपको पता ना, पहला, दूसरा, तीसरा, कैस्केडिंग ऑर्डर में, और 7वां तो इतना बड़ा आसमान है कि उसकी तो हद कोई नहीं है। और उसके ऊपर फिर अल्लाह सुब्हान ताला का जो अर्श पे है, जो वहाँ पे उस पे उनका तख्त है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। अच्छा, हम जिस जगह रहते हैं ज़मीन पे, अब इस छोटी सी चीज़ को शुरू करते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है ना, वो सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं, निज़ाम शमसी का हिस्सा है। और निज़ाम शमसी जो है वो एक कहकशां है, एक गैलेक्सी है जिसे मिल्की वे कहते हैं, उसका हिस्सा है। फिर मिल्की वे एक और ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स कहते हैं, वो उसका हिस्सा है। मतलब तो इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके फिर एक लोकल जो है सिस्टम बनाती हैं। आपको पता है कि अभी साइंसदानों ने डिस्कवर किया है कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारे जो मिल्की वे कहकशां है, इसमें लगभग 200 से लेके 400 अरब तक इसमें सितारे हैं। हमारा सूरज भी एक सितारा है, और साइंसदानों के बकौल के तकरीबन 2000 अरब यानी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और कुछ गैलेक्सीज में तो थोड़े सितारे, कुछ 25 बिलियन 25 अरब ही है, लेकिन कुछ में बेतहाशा 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं। गैलेक्सी है IC 1101, जिसमें के 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं, यानी उसमें 1000 अरब स्टार्स जो है ना वहाँ पे मौजूद हैं। हम कहाँ पे हैं, हमारी क्या जगह है जमीन की, हमारी इंसानों की? आज थोड़ा सा इस बारे में बातचीत हो जाए। हमारे पास जो छोटा सा प्लॉट होता है, बड़े खुश होते हैं, मैंने यार 10 मरले घर पे मतलब प्लॉट पे घर बनाया है, मेरा 1 कनाल पे है। मैं जब अमेरिका में कोर्स कर रहा था तो मेरे साथ एक लेफ्टिनेंट टिम राउडन था, तो वो आपस में बातचीत हुई। मुझे कहने लगे तुम्हारे आबा अजदाद क्या करते थे? मैंने कहा मेरे आबा अजदाद तो जिम्मेदार थे, तो छोटे से जिम्मेदार थे। कहने लगे मैं भी छोटा सा जिम्मेदार हूँ। तो मैंने वैसे उससे कहा कि तुम्हारी कितनी होल्डिंग है? मैंने कहा छोटा जिम्मेदार है तो कितना होगा, 10-12 एकड़ होगा। वो कहने लगा कि मेरी 28,000 एकड़ जमीन है। 28,000 एकड़? मैंने कहा यार ये झूठ बोल रहा है, या तो ये झूठ बोल रहा है कि मैं छोटा जिम्मेदार हूँ, या फिर ये झूठ बोल रहा है कि मेरी 28,000 एकड़ जमीन है। लेकिन वो दोनों चीजें सही कह रहा था, क्योंकि वो रहने वाला था जो एरिजोना साइड है, वहां पे न्यू मैक्सिको, वहां का रहने वाला था। वहां पे बहुत बड़े बड़े रेंच है। आम रेंच जो है ना, एक आम रेंच वो 2 लाख एकड़ से लेके 18 लाख एकड़ तक का एक रेंच होता है। तो ज़ाहिर 28,000 एकड़ तो बहुत छोटी सी मतलब जगह थी। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी जगह हो कि जमीन, अगर आप जमीन का एरिया देखें तो जमीन तकरीबन 512 मुरब्बा किलोमीटर जमीन है, जिसमें कि 71% पानी है और बाकी 29% खुश्की है। 1 मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 248 एकड़ आते हैं, और 1 एकड़ जो है 4,840 गज का होता है, यानी तकरीबन 9 कनाल एक जमीन में। जो छोटे जो बैरियर टाउन वाले कनाल जो होते हैं, बाकी तो बड़ा 610 612 गज का है। बैरियर टाउन वगैरह में 500 गज का कनाल है। तो एक एकड़ में तकरीबन 9 कनाल जगह आती है, और 1 मुरब्बा किलोमीटर में 248 जो है ना वो एकड़ आते हैं 1 मुरब्बा किलोमीटर में। तो इस लिहाज से तो ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये ज़मीन फिर इतनी छोटी है कि एक और सियारा है जिसे मुश्री कहते हैं, तो 1300 ज़मीनें जो है वो एक मुश्री में समा जाए। मुश्री इतना बड़ा है, लेकिन मुश्री फिर इतना छोटा है कि 1000 मुश्री जो
ہمارے سورج کے اندر آ جائیں. سورج جو ہے ہمارا سن از سو بگ. پھر اللہ نے بہت بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں. تو سورج کا بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بابا جی ایک ہے جسے جو اتنا بڑا ہے کینس میجورس کہ اس میں 3 ارب سورج اس میں سما جائیں. اتنا بڑا 3 بلین سن. لیکن پھر ان کے بھی ایک بابا جی ہیں جسے یو اسکوٹی کہتے ہیں. اس میں 5 بلین سنز آ جاتے ہیں. لیکن پھر ان کے ایک اور بابا جی ہیں بڑے جیسے اسٹیفنسن 218 کہتے ہیں. اس میں تقریباً 10 ارب سورج سما جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے. اب یہ ہم اپنی گیلیکسی کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہماری گیلیکسی میں. پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ یہ کتنے ستارے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کتنے دور ہیں. اچھا، آج چونکہ پہلا بیسک آپ کے ساتھ ہوا ہے تو میں چھوٹی سی کانسیپٹ چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو ہم اوپر دیکھتے ہیں نا بہت ستارے نظر آتے ہیں، لیکن خلا بہت بڑا ہے اس کے بیچ میں. ہمارے قریب ترین جو ستارے ہیں پروکسیما سینٹوری، وہ ہم سے 4.3 جو ہے نا لائٹ ایئرز دور ہے. 4.3 لائٹ ایئرز. اب لائٹ ایئر کیا ہے؟ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے. اس رفتار سے اب سورج سے روشنی چلنی شروع ہوتی ہے تو زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کو تقریباً 8.5 منٹ لگتے ہیں. اس کا فاصلہ جو ہے 150 ملین کلومیٹر یعنی 15 کروڑ کلومیٹر ہے زمین سے سورج کا فاصلہ. جیسے ایک AU کہتے ہیں 1 ایسٹرونومیکل یونٹ. اس رفتار سے اگر روشنی چلتی رہے تو جتنا سفر وہ پھر 1 منٹ میں، 1 گھنٹے میں، 1 دن میں، 1 مہینے میں، 1 سال میں پورا کرے گی، اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں. اب سوچیں کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلے گی تو 1 لائٹ ایئر 10 ٹریلین کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، یا تقریباً 62,500 AUs کے برابر جو ہے نا یہ بنتا ہے. دوسرا جو ہمارا قریب ترین ستارہ ہے جسے سیریس کہتے ہیں، وہ 8.5 لائٹ ایئر، 8.5 نوری سال کے فاصلے پہ ہے. اچھا، یہ وہ ستارہ ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ نجم میں 52ویں سورت ہے سورہ نجم. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیات نمبر 49 میں کہ تمہارا پروردگار جو ہے وہ سیریس کا بھی جو ہے نا اس کا بھی رب ہے. کیونکہ کچھ ایجپشین مصری جو تھے نا پرانے وقتوں میں اس ستارے کی پوجا کرتے تھے، اس کو اپنا رب مانتے تھے. تو اللہ نے پھر کیٹیگوریکلی قرآن میں کہا ہے کہ تمہارا رب اس کا بھی پروردگار ہے، اس کو بھی اس نے پیدا کیا ہوا ہے. تو اب اگر ہم اس کے پاس پہنچیں گے نا تو ہمیں 8.5 سال چاہیے گے روشنی کی رفتار سے. اچھا، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اکراس دا اسٹریٹ کے، یہ یعنی گلی کے اس پار کے ہمارے یہ جو ہے نا وہ پڑوسی ہیں. ابھی جو ڈسکور ہوئی ہے لائٹ جو ہبل ٹیلیسکوپ نے اٹھائی تھی، وہ ایک ایسے ستارے تھی جو ہم سے تقریباً 38 ارب نوری سال 38 بلین لائٹ ایئرز اوے تھا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے چلیں تو اس ستارے تک پہنچنے میں ہمیں تقریباً 38 ارب سال چاہیے ہوں گے، اور پتہ نہیں اس وقت وہ سورج وہ ستارہ کہاں پہ ہوگا. تو یہ ابھی ہم پہلے آسمان کی بات کر رہے ہیں. پھر دوسرا آسمان اس سے بھی بڑا، تیسرا اس سے بھی بڑا ہے. اور پھر واقعہ معراج پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو بلایا تو وہ جانا، ایک رات میں جا کے دیکھنا، ملاقات کرنا، جنت دوزخ کا قبلہ اول کا جو ہے نا وہ دیکھ کے آ کے، اور پھر کہتے ہیں کہ اسی رات واپس آئے. اور وہ یہ مائنڈ باگلنگ جسے کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کا ذکر ہوگا آپ کے ساتھ. سٹارز کے بارے میں میں اکثر جب چاہتا ہوں، میں یونیورسٹیز میں ورک شاپس میں میرا ٹاپک ہوتا ہے سٹارز کے اوپر، 40 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے. 4 گھنٹے کھڑے ہو کے مجھے خاص کر خواتین کے سوالات کے جوابات دینے پڑتے. سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہماری زندگی میں یہ ستاروں کا کیا عمل دخل ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ ایسٹرولوجی ہے جس کو میں نہیں مانتا، اور اللہ نے منع بھی کیا ہوا ہے کہ فیوچر کی باتوں میں وہ کرنا جو ہے نا آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارا سبجیکٹ ایسٹرونومی کاسمولوجی ہے، جو فزیکل سائنس ہے، نوواز کی، سٹارز کی، کانسٹلیشنز کی، بلیک ہولز کیا ہیں، وارم ہولز کیا ہیں، ساری چیزیں. تو ان کے اوپر گفتگو ہوگی.
جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ خلا یا سورج کتنی مطلب زبردست چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 114-115 نوری سال کی کی فاصلے پہ ایک اتنا بڑا بادل ہے الکوہل کا جس میں شراب بھری ہوئی ہے کہ اگر زمین پہ رہنے والے 8 ارب لوگ روزانہ 150 لیٹر شراب پیے نا، وہ شراب، تو یہ 10 ارب سال تک یہ ختم نہیں ہوگی. دوسری چیز، زمین کا وزن جو ہے نا وہ تقریباً 6.4 into 10⁻24 بلین کلو گرامس ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا بلین ٹنز کے برابر زمین کا وزن ہے. تو ابھی 2017 میں انہوں نے ڈسکور کیا تھا کہ 2 نیوٹران سٹار ٹکرائے تھے، تو اس سے پلیٹینم اور سونا پیدا ہوا ہے، اور وہ اتنا سونا ہے، اتنا بکھرا ہوا ہے کہ 1000 زمین کے وزن کے برابر وہ سونا ہے. تیسری چیز، ایک ایسا سیارہ ڈسکور ہوا ہے ہمارے جو سولر سسٹم ہے، نظام شمسی کے باہر ایک ستارہ ہے جو مشتری کے برابر ہے، جوپیٹر کے برابر. وہ سارا ہیروں سے، جواہرات سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ کی دولت تو بے تحاشا ہے، کہاں کہاں پہ ہے. کبھی کبھی لوگوں کہتے ہو کہ ہم غلط سیارے پہ ہیں. اگر ہم غالباً باہر اوپر ہوتے ہیں ان سیاروں پہ تو وافر مقدار میں شراب بھی میسر ہوتی، سونا بھی ہوتا، ہیرے جواہرات بھی ہوتے. آج ایک چھوٹا سا انٹروڈکٹری لیکچر تھا کاسمولوجی کے بارے میں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس پہ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے آپ کی آگاہی کے لیے. تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنا بہت خیال رکھیے. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.